آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين۔ تو فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا تو وہ اس کے کہنے پر چل پڑے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ فرعون کے بارے میں کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ وہ اس کا جو اپنی قوم کے مابین معاملہ تھا وہ قرآن نے بیان کیا کہ اس نے چکنی چپڑی باتیں کر کے ان جاہلوں کی اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہیں پہلا پھسلا لیا تو وہ اس کے کہنے پر چل پڑے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے لگے قوم والے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے بجائے فرعون جیسے جاہل اور سرکش کی پیروی کی۔ پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا، فرعون کی مان لی، تو پھر اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، تو ہم نے انہیں اگلی داستان کر دیا اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب فرعون اور اس کی قوم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ نے ان کے جرموں کی سزا میں سب کو غرق کر دیا اور اللہ نے انہیں ماضی کی عبرتناک داستان بنا دیا اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا تاکہ بعد والے ان کے حال اور انجام سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ اس آیت میں علماء کہتے ہیں بیان کیے گئے واقعے میں لوگوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا، معاشرے میں مقام اور مرتبہ عطا کر کے یا حکومت اور سلطنت سے اللہ نے انہیں اگر نوازا ہے، سرفراز کیا ہے، لیکن وہ حکومت، سلطنت، مال و دولت، مقام، مرتبے، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر اور اس کی اطاعت کرنے اور فرما برداری اختیار کرنے کے بجائے فرمایا اس کی ناشکری کرنے اور گناہوں میں مشغول رہ کر مسلسل اس کی نافرمانیوں میں اگر مصروف ہیں تو ان کے لیے اس آیت میں بڑا پیغام ہے کہ ایک اور مقام پر بھی قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ انعام کی 2 آیتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جہاں جو مسلسل اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اب دیکھیے اللہ کے نافرمانوں کے لیے کیا سزا ملتی ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے نصیحتوں کو بھلا دیا تو پھر ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، تو فرمایا کہ جہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے، یعنی اللہ نے ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے تو فرمایا وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، تو پھر ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا پس اب وہ مایوس ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو اس کی پسند کی تمام چیزیں عطا کر رہا ہے، وہ مانگ رہا اللہ دے رہا ہے، تو فرمایا لیکن اس بندے کا حال یہ ہے
کہ وہ اللہ کی نافرمانی پر قائم ہے تو یہ اس کے حق میں اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اب یہ دیکھیے اس حدیث پاک میں کتنا بڑا سبق بتا دیا گیا کہ سب مل رہا ہے لیکن وہ مسلسل نافرمانی بھی کر رہا ہے، تو فرمایا یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اور حضرت عمر بن ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں آپ سنیے، وہ فرماتے ہیں اے گناہ گاروں، اللہ تمہارے گناہوں کے باوجود جو مسلسل حلم یعنی برداشت فرما رہا ہے، تم اس کی وجہ سے گناہوں پر اور جری نہ ہو جاؤ بلکہ اس کی ناراضگی سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا کہ فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا، پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال و دولت اور منصب اور مرتبے کی وجہ سے جو پیدا ہونے والی سرکشی ہے اس کی آفات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ آگے سنیے، فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے، جو حضور وہ کفار قریش تھے، تو حضور نے ان کے سامنے قرآن کی یہ آیت کریمہ پڑھی، وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ، جس کے معنی یہ ہے کہ اے مشرکین، تم اور اللہ کے سوا جن چیزوں کو تم پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے، یعنی ایندھن کے طور پر اسے ڈالا جائے گا۔ تو یہ سن کر مشرکین جو تھے انہیں بہت غصہ آیا جب حضور نے یہ آیت کریمہ انہیں سنائی نا کہ اللہ کا تو فرمان یہ ہے کہ تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو سب کو اللہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ تو یہ سن کر مشرکین کو بڑا غصہ آیا۔ ان مشرکین میں سے ایک شخص تھا عرب کا، عربی زبان کا بڑا ماہر تھا، اس کا نام تھا ابن زبعری۔ ابن زبعری اب یہ حضور سے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ خاص ہمارے اور ہمارے معبودوں کے لیے ہی ہے یا ہر امت اور گروہ کے لیے ہے؟ اب یہ دیکھیے گھمائے گا کیسے، یہ بات کیسی جھوٹی کرے گا۔ اب یہ کہنے لگا کہ کیا ہر امت اور گروہ کے لیے ہے؟ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے اور تمہارے معبودوں کے لیے بھی ہے اور سب امتوں کے لیے بھی۔ اب یہ کہنے لگا، اس پر ابن زباری نے کہا کہ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ ان کی اور ان کی والدہ کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی ان دونوں کو پوجتے ہیں اور حضرت عزیر اور فرشتے بھی پوجے جاتے ہیں، یعنی یہودی وغیرہ وہ انہیں بھی پوجتے ہیں۔ تو کہنے لگا اگر یہ حضرات معاذ اللہ، اب یہ دیکھیے یہ کیا کہنے لگا، اب اس نے بات گھمائی، اب یہ کہنے لگا کہ تو اگر یہ حضرات معاذ اللہ جہنم میں ہوں تو ہم اس بات پر راضی ہیں کہ ہم اور ہمارے معبود بھی ان کے ساتھ ہوں، اور یہ کہہ کر وہ خوب ہنسنے لگے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی وَلَمْ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَى اولئک عنہا مبعدون، کہ بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اور پھر یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابن زباری نے اپنے معبودوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی اور حضور سے جھگڑا کیا اور کہ عیسائی انہیں پوچھتے ہیں، تو کفار قریش اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ پھر اللہ نے اس کا جواب اگلی آیت میں دے کر، وہ بات آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گی، اگلی آیت سنیے کہ کیا اللہ نے فرمایا کہ اس کی مراد کیا تھی اور اللہ نے اسے جواب کیا دیا۔ فرمایا وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے یہ مثال تم سے صرف جھگڑا
کرنے کے لیے بیان کی ہے بلکہ وہ جگڑنے والے لوگ ہیں۔ آیت کا خلاصہ دونوں آیات کا آپ سمجھیے۔ یہ فرمایا اے حبیب آپ کی قوم کے مشرکین کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان سے ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں، تو اگر معاذ اللہ وہ جہنم میں ہوئے تو ہمارے معبود یعنی بت بھی جہنم میں چلے جائیں گے تو ہمیں کچھ پرواہ نہیں۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا اے حبیب انہوں نے یہ مثال حق اور باطل میں فرق بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں کی، بلکہ صرف وہ آپ سے جھگڑنے کے لیے بیان کی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ باطل اور جھوٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ، محبوب جو آپ نے کہا نا ما تعبدون، اب دیکھیے وہ عربی زبان کا جو قاعدہ تھا اور اس نے کیسے بدلا تھا وہ آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اللہ نے جو فرمایا تھا نا کہ اے مشرکین تم اور اللہ کے سوا جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، تو فرمایا کہ اس میں جو ماں جو ہے اس سے مراد صرف ما تعبدون صرف بت مراد ہیں، نہ کہ حضرت عیسیٰ حضرت عزیر اور فرشتے اس سے مراد نہیں لیے جا سکتے۔ کیوں نہیں لیے جا سکتے؟ اب اس کی مفسرین نے اس کا جواب دیا۔ ابن زباری کیونکہ یہ عربی زبان کا بہت ماہر تھا اور یہ بات اسے اچھی طرح معلوم تھی کہ ما تعبدون میں جو ما آتا ہے یہ اس چیز کے معنی میں ہے، اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے کہ جن میں عقل نہ ہو، یعنی ما تعبدون ما جو ہے یہ عربی زبان میں جو استعمال ہوتا ہے کہ یہ بے عقل چیزوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود یہ عربی زبان کے اصول کو جانتا تھا، لیکن اصول سے جاہل بن کر حضرت عیسیٰ حضرت عزیر اور فرشتوں کو اس میں داخل کرنا یہ اس کی کٹ حجتی اور جہل پروری تھی کہ یہ سب سے بڑا جاہل تھا۔ اسی لیے اللہ نے اس کا جواب اس کو جو دیا فرمایا کہ یہ جھگڑنے والے اور باطل کے در پہ ہونے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، علماء کہتے ہیں کہ حق اور باطل میں فرق بیان کرنے کے بجائے صرف جھگڑا اور بحث و مباحثہ شروع کر دینا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنیے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم بھی ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوئی وہ باطل جھگڑوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ پھر آپ نے یہی آیت کریمہ پڑھی ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ کفار کے طریقے اور اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ان حضرات کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی شدید حاجت ہے کہ جو شرعی مسائل سے جاہل ہوتے ہیں اور ان کی حکمتوں سے نا واقف ہونے یا ان کا علم رکھنے کے باوجود جان بوجھ کر وہ سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر ان کے بارے میں شرعی تقاضوں کے برخلاف بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور شریعت کے مسائل کو اپنی ناقص عقل کے ترازو پر تول کر وہ ان کے حق اور نا حق ہونے کا فیصلہ شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے رمضان میں دیکھا کہ جو صحافی ہیں جن کو دین کی الف سے بے نہیں پتہ اور وہ صحابہ کرام کے مابین جو ہونے والے معاملات ہیں اس کو لے کر ٹی وی پر وہ حق اور نا حق کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور لوگوں کو کیا کرتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو اتنا کنفیوز کر دیتے ہیں کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کون حق ہے کون غلط ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگ حق کی طرف آئے نہیں اور نہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف لوگوں کو وہ شکوک و شبہات ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہی لوگوں کی حرکت کی وجہ سے عقائد اور عبادات اور معاملات پر
احمقانہ بحثوں کی وجہ سے آج یہ چیزیں ایسی مذاق بن گئی ہیں کہ انہی جاہلانہ بحثوں کا نتیجہ آج اگر آپ دیکھیں تو آج آپ دیکھ لیں گے کہ شریعت کی احکام کی وقت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور عمل سے دوری اور گمراہی سے قربت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ وجہ یہی ہے کہ جو کافروں کا طریقہ تھا آج مسلمانوں میں بھی یہ لبرل قسم کا جو طبقہ ہے یہ اس قسم کی بحث لے کر آ رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کہاں اللہ بتوں کی بات کرتا ہے اور وہاں وہ اللہ کے نبیوں کو جہنم میں ثابت کرنے کے لیے آ جاتے تھے، اور لوگوں کو کس طرح کی یہ گفتگو کر کے وہ ہنستے بھی تھے اور حضور سے بحث و مباحثہ کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ انہیں بھی جہنم میں ڈالے گا، تو وہ اس پر ہنستے تھے کہ ہم بھی، ہمارے بت بھی وہ جہنم میں جائیں گے، اور یہ بھی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا جا رہا ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو نہیں کہا کہ مجھے پوجو یا میری ماں کو پوجو، نہ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہودیوں کو کہا تھا کہ تم مجھے خدا کا بیٹا بنا دو اور مجھے پوجو، کیونکہ یہ تو خود ان کی حرکت ہے اور انہوں نے انہیں خدا بنا دیا۔ نہ فرشتوں نے انہیں کہا تھا کہ تم ہمیں اللہ کی بیٹیاں بنا دو اور ہمیں پوجو، تو یہ ان کی خود کی حرکتیں تھیں، تو یہ خود جہنم میں جائیں گے، نہ کہ یہ پاکیزہ ہستیاں۔ انہوں نے تو ہمیشہ اللہ کا واحد توحید کا پیغام دیا ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں یہی بات بیان کی گئی۔ آخر میں ایک آیت کریمہ کیونکہ بات اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور میں اپنی گفتگو سمجھتا ہوں، فرمایا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، عیسیٰ تو نہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا ان ہوا الا عبد، عیسیٰ تو نہیں مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا ہے اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب نمونہ بنایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، لوگوں سنو، نہ وہ خدا ہیں اور نہ خدا کے بیٹے، بلکہ خالص اللہ کے بندے ہیں کہ جن کو ہم نے نبوت عطا کر کے احسان فرمایا اور ہم نے اسے بغیر باپ کے پیدا کر کے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک عجیب نمونہ بنایا۔ تو اس آیت سے علماء کہتے ہیں 3 باتیں معلوم ہوئی اور وہ بڑی زبردست باتیں ہیں، سنیے۔ نمبر 1، اس آیت میں اللہ نے عیسائیوں کا رد کیا اور فرمایا کہ جو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہودیوں کا بھی رد کر دیا کہ جو آپ کی نبوت کے منکر ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے، اللہ نے یہاں بات بتا دی کہ ہم نے انہیں نبوت دی، ان کا بھی رد کر دیا اور عیسائیوں کا بھی رد کر دیا کہ وہ میرے بندے ہیں، میرے نبی ہیں، میرے بندے ہیں، نہ وہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے۔ اللہ نے ان کی برات کا اظہار کر دیا۔ نمبر 2، جو ہمیں اس آیت کریمہ سے جو اہم بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ مقبول بندوں کی طرفداری اور تعریف کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ کتنے مقبول بندے ہیں، تو ان کی طرفداری اور ان کی تعریف بیان اللہ نے کی، تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ اگر جو بھی اللہ کے مقبولین صالحین کی گستاخی کرے یا بے ادبی کرے اس وقت ان کی تعریف کی جائے تو یہ اللہ کی سنت پر گویا عمل ہے۔ تیسری بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ اگر کسی محبوب بندے کو لوگ خدا بھی مان لیں، اگر کسی محبوب بندے کو لوگ خدا بھی مان لیں تو ان لوگوں کی تردید میں مقبول بندے کی توہین نہ کی جائے بلکہ اس کی عظمت کو باقی رکھا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے یہ توہین کرنے والے تھے لیکن وہ اللہ کے مقبول بندے، اللہ نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا۔ تو یہ ہمیں بھی سبق بتایا گیا کہ اگر کوئی کسی کو خدا بھی بنا لے لیکن کیونکہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم بھی اس مقبول بندے کی توہین ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سبق قرآن نے ہمیں دیا کہ اس مقبول بندے کی عظمت کو باقی رکھا جائے گا، اور جس نے انہیں خدا بنایا یا شرک کیا یا
وہ بے ادبی گستاخ کرے تو اس کا رد کیا جائے گا، نہ کہ مقبول بندے کی وہ بندہ بھی توہین کرنا شروع کر دے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ آگے کل مزید آیات سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، ہمیں عمل کرنا